السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ کراچی سے راک کا ایک بڑا خطرناک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ شیخ رشید۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی راک کے ایک بہت بڑے اور خطرناک نیٹ ورک کو پکڑ لیا گیا ہے، جو ملک کو غیر مستحکم اور بڑے شہروں میں دہشت گردی کرنا چاہتا تھا۔ ایک نیوز پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں فی الوقت تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی، لیکن وہ بڑے شہروں میں اپنی طاقت دکھانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ سازشی گروہ کا تعلق لاہور دھماکے سے نہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث تھی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ لاہور دھماکے میں ملوث اور سہولت کار فراہم کرنے والے ایک ملزم کے سوا تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 20 سال سے افغانستان میں امریکی جنگ جاری ہے، ایسے میں پاکستان ایجنسیاں بھی بہت متحرک رہی ہیں، جو سالوں سے تربیت یافتہ ہیں اور خاصا تجربہ رکھتی ہیں۔ افغان طالبان سے ملاقات پر بھارت کو شرم آنی چاہیے، مشیر قومی سلامتی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موئید یوسف نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے خلاف ایک عرصے تک کارروائیوں کی حمایت کے بعد اب قطر میں ان سے ملاقات پر بھارت کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے ایک نیوز پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت طالبان کے خلاف کارروائیوں کے لیے فنڈز مہیا کرتا رہا اور آج وہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ وہ پروگرام میں بھارتی وزیر خارجہ سبرا منیب جے شنکر کی طالبان قیادت سے حالیہ ملاقات کے حوالے سے سوال کا جواب دے رہے تھے، جنہوں نے قطری دارالحکومت دوحہ میں طالبان کی قیادت سے ملاقات کے لیے 3 ہفتے میں 2 مرتبہ قیام کیا۔ اس ماہ کے اوائل میں ہندوستانی اخبار دی ہندو نے قطر کے نمائندہ خصوصی انسداد دہشت گردی مطلق بن ماجد القحطانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستانی عہدیداروں نے طالبان کی سیاسی قیادت سے ملنے کے لیے دوحہ کا دورہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان سے بات کرنے کے لیے ہندوستانی حکام نے پرسکون دورہ کیا۔ جب 10 جون کو پریس کانفرنس کے دوران افغان طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ترجمان اردنیپ باگچی نے کہا کہ بھارت افغانستان میں مختلف سٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہے اور پچھلے سال دوحہ میں طالبان رہنماؤں کے ساتھ بین الاقوام مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں جے شنکر کی شرکت کا حوالہ بھی دیا۔ پروگرام میں مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی اعلیٰ سطح کے حکام کس اخلاقی بنیاد پر افغان طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ کیا انہیں شرم نہیں آتی؟ حکومت کا کورونا پابندیوں میں نرمی کا اعلان۔ حکومت نے کورونا وائرس کے SOPs میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ 1 جولائی سے کاروباری اوقات 10 بجے تک ہوں گے۔ صرف ویکسینیٹڈ افراد کو ریسٹورنٹس میں کھانے اور سینما جانے کی اجازت ہوگی۔ تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ صوبائی حکومتیں کریں گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر میں جاری کورونا وائرس کی صورتحال اور SOPs کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں NCOC کی جانب سے پابندیوں میں نرمی لانے کا فیصلہ کیا گیا اور طے کیا گیا ہے کہ اس کا اطلاق 1 جولائی سے 31 اگست تک ہوگا۔ اجلاس میں کاروباری مراکز کے اوقات کا رات 10 بجے تک کھلے رہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرول پمپس، میڈیکل سٹور سمیت ضروریات کے اہم کاروبار کو 24 گھنٹے کھلنے کی اجازت ہوگی۔ ریسٹورنٹس کو آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت ہوگی، تاہم انڈور پر 50% کی پابندی عائد ہوگی۔ فیصلوں کے مطابق صرف ویکسین لگوانے والے افراد ہی انڈور ڈائننگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس انتظامیہ کی جانب سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس چیک کرنے کا لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ اسی طرح شادی کی تقریب آؤٹ ڈور ہوگی، جس میں 400 افراد تک شرکت کر سکیں گے۔ 200 تک ویکسینیٹڈ افراد انڈور شادی کی تقریب میں شریک ہو سکیں گے۔ NCOC کے مطابق ثقافتی، مذہبی اور دیگر اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ مزارات کو SOPs کے اطلاق کے ساتھ دوبارہ کھلنے کی اجازت ہوگی۔ NCOC نے لوگوں کو سستی تفریح فراہم کرنے کی غرض سے سینما کھلنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ فیصلے کے مطابق رات 1 بجے تک صرف ویکسینیشن شدہ افراد کے لیے سینما کھولنے کی اجازت ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو 70% کی گنجائش کے ساتھ چلنے کی اجازت ہوگی۔ تفریحی مقامات، سوئمنگ پول کو 50% کی گنجائش کے ساتھ کھلنے کی اجازت ہوگی۔ تعلیمی اداروں سے متعلق NCOC کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیوں کے حوالے سے فیصلوں کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہوگا اور وہ ہی اس حوالے سے احکامات جاری کریں گے۔ احساس پروگرام
فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے طلباء سمیت خواجہ سراہوں کو بھی شامل کرنے کی منظوری۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بورڈ نے وسیلہ تعلیم پروگرام میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلباء اور طالبات سمیت ٹرانسجینڈر کو بھی احساس کفالت پروگرام میں شامل کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلباء کو سہمائی بنیادوں پر 3500 روپے، جبکہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے طالبات کو 4000 روپے فی کس وظیفہ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ بورڈ نے خواجہ سراہوں کو بھی احساس کفالت پروگرام میں شامل کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ تمام شناختی کارڈ ہولڈرز ٹرانسجینڈر احساس کفالت پروگرام میں شامل ہوں گے، جنہیں ماہانہ کی بنیاد پر 2000 روپے اعزازی دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ BISP اسٹیئرنگ کمیٹی نے رواں ماہ 16 جون کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پروگرام میں شامل کرنے کی باضابطہ منظوری دیتے ہوئے معاملہ حتمی منظوری کے لیے BISP بورڈ کو ریفر کر دیا تھا۔ کرونا وائرس کا خطرہ، T20 ورلڈ کپ بھارت سے متحدہ عرب امارات منتقل۔ کرونا وائرس کے باعث بھارت رواں سال شیڈیولڈ T20 ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کر سکے گا اور عالمی ایونٹ متحدہ عرب امارات UAE منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP اور رائٹرز کے مطابق انڈیا کرکٹ بورڈ کی اعلیٰ حکام نے تصدیق کی ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس اور سفری پابندیوں کی وجہ سے T20 ورلڈ کپ کو متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارت دنیا کے دیگر ممالک کی طرح گزشتہ سال سے کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوا ہے اور پہلی لہر سے نکلنے کے بعد بھارت کو دوسری لہر پر قابو پانے میں مستقل مشکلات کا سامنا ہے۔ کیویز T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کی ٹور کے لیے نیم رضامند ہو گئے۔ اس حوالے سے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہم سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہو کر دورے پر جائیں گے۔ انہوں نے اپنے پلیئرز کو ملتوی شدہ IPL میں شرکت کی اجازت کا بھی عندیہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کا دورہ کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور کیویز نے آخری مرتبہ پاکستان کا دورہ 2003 میں کیا تھا، جب ان کی ٹیم کو 5 ون ڈے میچز کی سیریز میں وائٹ واش کی خفت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ باہمی سیریز کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ٹور کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم PCB اور حکومتی ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اپنا آخری سیزن کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے کھیلنا چاہتا ہوں، شاہد افریدی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پاکستان سپر لیگ PSL میں نئی چیمپئن ٹیم ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے شاہد خان افریدی نے کیریئر کا آخری سیزن کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے کھیلنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ایک نیوز پروگرام میں انٹرویو کے دوران شاہد خان افریدی نے کہا کہ میں اس وقت ملتان سلطانز کا حصہ ہوں اور اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں اپنے آخری سیزن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرنا چاہوں گا۔ اسٹار آل راؤنڈر نے کہا کہ وہ فٹ رہنے کے لیے ٹریننگ بھی کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ شاہد خان افریدی PSL کے رواں سیزن میں ٹریننگ کے دوران کمر کی انجری کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے تھے، تاہم ان کی ٹیم ملتان سلطانز نے ان کے بغیر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاک فوج کے زیر انتظام فلم فیسٹیول میں 26 فلموں کے لیے ایوارڈز۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے منعقد کیے جانے والے پہلے نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول NASFF میں 26 فلموں کو ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ ISPR کے مطابق نصاب کی پہلی تقریب 26 جون کو ہونے والی تقریب میں 6 مختلف کیٹیگریز کی فلموں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پہلی فلم فیسٹیول کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر اطلاعات فواد چودھری اور DG ISPR سمیت متعدد وفاقی وزراء، سیاستدانوں اور شوبز شخصیات نے شرکت کی۔ ایوارڈ تقریب کی میزبانی کے فرائض مائرہ خان اور احسن خان نے ادا کیے، جبکہ تقریب میں ان تمام فلم سازوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا جنہوں نے ایوارڈز کے لیے اپنی فلمیں بھجوائی تھیں۔ نصاب کے مطابق پہلے ایوارڈز کے لیے پاکستان کی 72 یونیورسٹیز کے طلباء نے اپنی مختصر فلمیں اور دستاویزی فلمیں جمع کروائی تھیں۔ نصاب کے مطابق ایوارڈز کے لیے منتظمین کو مجموعی طور پر 300 فلمیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 55 کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ شارٹ لسٹ کی جانے والی تمام فلموں کی ٹیموں کو ایوارڈز تقریب میں مدعو کیا گیا تھا، تاہم ان میں سے صرف 26 فلموں کو ایوارڈز دیے گئے۔ ایوارڈز کے لیے فلمیں بھجوانے والی ٹیموں نے پاکستان کے رنگ، وادی سندھ کی تہذیب، پاکستانی ثقافت، چھوٹی صنعتوں کا کاروبار میں کردار، پاکستان میں فلاحی کام اور زراعت کا ملکی ترقی میں کردار کی کیٹیگریز کے لیے فلمیں بھجوائی تھیں۔ عائزہ خان کا مائرہ خان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین۔ مایہ ناز اداکارہ عائزہ خان نے دلکش اداکارہ مائرہ خان کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کر دیا۔
शोबिस इंडस्ट्री में आज के दौर में स्टार्स एक दूसरे की तारीफें बहुत ही कम करते हैं, लेकिन इस बार तारीफ भी की गई और खिराज तहसीन भी पेश किया गया। खूबसूरत अदाकारा आयजा खान ने आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा मायरा खान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अदाकारा ने इंडस्ट्री में 10 साल गुजार लिए हैं और आज भी मायरा खान सबसे ऊपर हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मायरा खान ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों और ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के जरिए हम सबको महसूस किया। आयजा खान ने कहा कि मायरा खान जैसी अदाकार होना इंडस्ट्री के लिए फ़ख्र है और इसलिए मैं मायरा खान की बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरी बस दोस्त नहीं बल्कि एक लिविंग लेजेंड हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।